کا ہی اخلاق مشرکوں کے لیے باعث کشش تھا۔ مسلمانوں کا مسلسل دربار خدا بند کے حضور حاضری دنیا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحم دلی اور خوش اخلاقی کا مظہر تھا۔ خلائق کائنات نے لوگوں کو محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، فطرت انسان کے اندر، تو انسان کی فطرت میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر کوئی اچھی خصلت یا بری خصلت ہو، یہ قدرتی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تو اب فطرت انسان جو ہوتی ہے اس میں بری بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت میں ساری اچھائیاں تھیں۔ آپ کا کردار، آپ کا بولنے بالنے کا، گفتار کا، چلنے پھرنے کا، یہ تمام اخلاق آپ کے نرالے تھے، ہر ایک سے الگ تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اخلاق اور کردار اتنا پسند آئے کہ پروردگار عالم نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اخلاق جو بہترین طریقہ ہے وہ رسول کی زندگی سے سیکھو، بہترین طریقہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے۔ تبھی اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خدمت خلق کے بارے میں کبھی اپنے اور پرائے کے درمیان، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے اور پرائے کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لونڈیاں بھی آپ کے پاس آ کر کسی کام کے لیے کہتی تو آپ ان کو بھی بلا تعامل کر دیا کرتے تھے، ان کے کام کو بھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس بوڑھی عورت کا بوجھ جو تھا اٹھا کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ غرض رب کائنات کے محبوب حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی برابر خدمت خلق پر رہتی تھی ہمیشہ، اور ہر مسلمان کو آپ نے خدمت خلق کرنے کا بڑی تاکید فرمائی۔ اور بعض دوسروں کی خدمت کرنے کو عار سمجھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی خدمت کرنے کو برا سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں شرم و عار کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کا کیا ہے، محتاج ہے۔ حسن اخلاق کے سلسلے میں شاہ و گدا میں بھی تفریق روا نہیں ہوتی ہے۔ اور صحابہ کی اخلاق کو دیکھیں، کیونکہ وہ رسول اللہ سے سیکھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ آپ خلیفہ نہیں بنے تھے تو خلافت سے پہلے کیا کرتے تھے کہ محلہ والوں کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ جب آپ خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو محلے کی ایک لڑکی نے آ کر کے کہا کہ اب تو آپ امیر المومنین بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب مرحمت فرمایا کہ خدا کی قسم اب بھی ابو بکر ہی تمہاری بکریوں کا دودھ دھویا کرے گا۔ تو خدا بند قدوس کے سبھی نیک بندوں نے بھی حسن و خلق کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنے خوش خلقی سے جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خدمت کرنے کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن تفکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق میں کوئی مخلوق مستغنی نہیں ہے۔ انسان ہو یا حیوان، مسلم ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، سب ایک برابر ہیں، سب یکساں ہیں۔